اللہ تعالیٰ کا یہ قول وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ اور ان سب کو صرف یہی حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس حال میں کہ خالص کرنے والے ہوں وہ اسی کے لیے اطاعت و فرمانبرداری کو، اس حال میں کہ وہ ہر باطل سے الگ تھلگ رہیں، اور نماز کو پورے طور پر قائم کریں اور زکوٰۃ کی مکمل طور پر ادائیگی کریں۔ یہی سیدھا دین ہے، یہی دین مستقیم ہے۔ تو پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں ان سب کو بذریعہ وحی اور ان کے ذریعہ سے ان کے سب امتیوں کو یہی حکم فرمایا گیا ہے کہ وہ خالص اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہوئے اور ہر باطل سے، کفر اور شرک اور ہر باطل سے الگ تھلگ رہ کر اللہ کی عبادت کریں، نماز کو پورے طور پر قائم کریں، زکوٰۃ کی مکمل ادائیگی کریں۔ یہی صراط مستقیم ہے، یہی دین مستقیم ہے۔ تو دین مستقیم میں نماز بھی ہے اور زکوٰۃ بھی ہے اور اللہ کی عبادت بھی ہے۔ ایک شخص جس کا نام ہے دمام بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ، تو امام بخاری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، طلحہ بن عبید اللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص یعنی دمام بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ اہل نجد میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور وہ پراگندہ سر تھا، بال بکھرے ہوئے تھے۔ ہم اس کی آواز کی دویہ بن بناہٹ سن رہے تھے۔ تو دال پہ دونوں حرکات ہیں، ضمہ بھی اور فتح بھی۔ تو دویہ صوتی ہی، ہم اس کی آواز کی بن بناہٹ سن رہے تھے، اور جو وہ کہہ رہا تھا وہ ہم سمجھ نہیں رہے تھے۔ دویہ وہ ایسی آواز کو کہتے ہیں جو عدم فہم میں، سمجھ میں نہ آنے کے اعتبار سے شہد کی مکھی کی آواز کے مشابہ ہو۔ تو میں نے اس کا ترجمہ کیا بن بناہٹ۔ ہم اس کی بن بناہٹ سن رہے تھے اور جو کہہ رہا تھا اس کا مفہوم ہم نہیں سمجھ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب ہو گیا اور وہ اسلام کے بارے میں آپ سے پوچھنے لگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا کہ اسلام میں 5 نمازیں دن رات میں فرض ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہے کہ ایمان کے بارے میں وہ شخص پہلے سیکھ چکا تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ پر ایمان لانے اور دیگر ایمانیات کا اعتقاد کرنے کا حکم نہیں فرمایا۔ آپ نے اس کو جو اہم اعمال اسلام ہیں اور ارکان اسلام ہیں ان کی تعلیم دی۔ تو اس نے اسلام کے بارے میں آپ سے سوال کیا، تو آپ نے فرمایا کہ
دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ اس نے عرض کیا کہ کیا مجھ پر ان 5 نمازوں کے علاوہ اور بھی کوئی نماز لازم اور ضروری ہے؟ قال لا، فرمایا کہ نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تو نفل نماز پڑھے، مگر یہ کہ وہ نفل نماز پڑھے تو وہ پڑھ سکتا ہے جتنی چاہے، زائد پڑھ سکتا ہے، لیکن صرف 5 نمازیں جو فرض ہیں وہ فرض 5 ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ماہ رمضان کے روزے وہ فرض ہیں۔ اس نے کیا کیا مجھ پر ماہ رمضان کے علاوہ کچھ اور بھی روزے لازم ہیں؟ فرمایا نہیں، مگر یہ کہ وہ نفلی روزے رکھے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے زکوٰۃ کا ذکر کیا کہ زکوٰۃ وہ فرض ہے۔ اس نے کہا کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی کوئی چیز مجھ پر مالی صدقہ میں فرض ہے؟ تو فرمایا نہیں، مگر یہ کہ وہ نفلی صدقہ دے۔ پھر وہ آدمی واپس مڑا اور وہ واپس چلا اس حال میں کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کی قسم میں نبی کریم علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیم پر نہ کچھ زائد کروں گا اور نہ کچھ کمی کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اس نے سچ بولا ہے تو وہ کامیاب ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نجد سے آنے والے پراگندہ سر شخص کو پوچھنے پر فرائض کی تعلیم دی، فرض نماز، فرض روزہ اور فرض زکوٰۃ کے بارے میں آپ نے اسے سمجھایا، اور یہ فرمایا کہ یہ فرائض کی ادائیگی تجھ پر لازم اور ضروری ہے۔ باقی زائد نفلی نمازیں اور نفلی روزے اور نفلی صدقات یہ اختیاری چیزیں ہیں، تو اپنی مرضی سے چاہے تو یہ کر سکتا ہے۔ اور یہاں پر حج بیت اللہ کا ذکر نہیں کیا گیا۔ حج کی فرضیت وہ اخیر میں جا کر ہوئی ہے، ہو سکتا ہے اس وقت حج فرض نہ ہوا ہو۔ اب یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص فرائض کی پوری پابندی کر لے اور وہ مندوبات اور مستحبات پر عمل نہ کرے، فرائض کی بھرپور پابندی کر لے، تو اس کی نجات ہو سکتی ہے۔ بظاہر یہ نہیں لگتا کہ اس شخص کا مقصود یہ ہو کہ میں صرف فرائض کی ادائیگی کروں گا اور جو فرض سے نیچے درجے کی عبادات ہیں اور نیک اعمال ہیں ان میں سے کوئی بھی کبھی نہیں کروں گا۔ دراصل اس طرح کی گفتگو کہ جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے میں اس میں کچھ زیادتی یا کمی نہیں کروں گا، مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے تعلیم دی ہے بغیر کم و کاست کے، بغیر کمی بیشی کے، میں اسی طرح جا کر اپنی قوم کو تعلیم دوں گا، نہ تو اپنی طرف سے کچھ بڑھاؤں گا اور نہ اپنی طرف سے کچھ کمی کروں گا۔ آپ کی جو دی ہوئی تعلیم ہے یہ پورے طور پر جا کر اپنی قوم کو بتا دوں گا اور اس پہ مکمل عمل کروں گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اب بعد میں کوئی احکام نازل ہوئے
اگرچہ وہ فرض ہی ہوں اور اگرچہ اس کا مجھے علم بھی آ جائے، اگرچہ آپ حکم بھی فرما دیں تو پھر میں نہیں کروں گا۔ یہ تو نیاز مندی ہے اور انتہا درجے کی تعظیم، ادب اور اطاعت و فرمانبرداری کا ایک مخصوص انداز ہے۔ تو یہ مقصود نہیں ہے کہ میں فرائض کے علاوہ کوئی نیکی نہیں کروں گا۔ تو ظاہر یہی ہے کہ یہ میں آپ نے جو تعلیم دی ہے اپنی طرف سے اس میں کمی بیشی کر کے آگے جا کے قوم کو بتاؤں، ایسا نہیں، منوان اسی طرح بتاؤں گا، جو آپ نے بتایا اس پہ عمل بھی کروں گا۔ یہ کمی زیادتی نہ کرنے کا مطلب یہ ہوا۔ باقی یہ ہے کہ اگر یہی مراد ہو کہ صرف میں فرائض کی پابندی کروں گا تو ٹھیک ہے، فرائض کی پابندی جو ہے اس سے بھی نجات ہو جاتی ہے، لیکن فرائض صرف یہ نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس فرمان کے اندر، جو اس میں موجود ہیں۔ فرائض اور بھی ہیں، آپ جانتے ہو، والدین کی اطاعت و فرمانبرداری یہ بھی ضروری ہے۔ اسی طرح بیوی کا نان و نفقہ ہے، وہ شریعت نے لازم کیا ہے۔ نابالغ بچوں کی کفالت وہ شریعت نے لازم فرمائی ہے، اور کسی پہ ظلم نہ کیا جائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، اور اسی طرح پڑوسیوں کے حوالے سے دیگر اللہ کے جو بندے ہیں ان کے حقوق کے حوالے سے احکام ہیں۔ جھوٹ نہ بولے، زنا سے بچے، بدنگاہی سے بچے، شراب نوشی سے بچے، اور اس کے علاوہ بہت سارے گناہ ہیں، چوری ہے، ڈکیتی ہے، ناپ تول میں کمی ہے، تو بہت ساری ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ان گناہوں سے اب نہیں بچوں گا، مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ اوامر ہوں یا نواہی ہوں، تو میں اسی طرح جا کے اپنی قوم کو بتاؤں گا اور اس کے مطابق عمل کروں گا، کیونکہ ایک مجلس کے اندر وہ ساری جزیات کو بیان کرنا ایک ایک کر کے یہ انتہائی دشوار ہے۔ تو ان کا مقصد یہی تھا کہ آپ نے جو تعلیم دی ہے اس کے مطابق عمل کروں گا، مزید کوئی آپ کی طرف سے حکم آ جائے گا تو اس کو بھی بجا لاؤں گا۔ تو اس میں آیا ہے دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ یہ ایک یہاں الگ مسئلہ ہے کہ جو لوگ قطبین میں تو کوئی نہیں رہتا، یہ قطب شمالی اور قطب جنوبی، ان مقامات پہ اتنی زیادہ سردی ہے کہ وہ آدمی کی برداشت سے باہر ہے، اور اگر بہت سارے کوئی پیسہ خرچ کر کے انتظامات کیے جائیں تو پھر بھی عام بندے کی باس کی بات نہیں ہے کہ وہاں وہ رہائش اختیار کر سکے۔ تو قطبین جو زمین کے قطبین ہیں، قطب شمالی، قطب جنوبی، نارتھ پول اور ساؤتھ پول، تو وہاں 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پر جو دائرہ افق بنتا ہے تو اس کے دائرہ افق سے سورج 6 ماہ اوپر رہتا ہے اور 6 ماہ نیچے رہتا ہے۔ زیادہ بہتر آپ گلوب کی مدد سے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو اب جب 6 مہینے کا دن ہے، 6 مہینے کی رات ہے، تو دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، تو اس کا مطلب ہوا کہ وہ سال میں 5 نمازیں پڑھیں گے۔ اگر وہاں پر جس طرح سائنسدان جاتے ہیں اور وہاں کچھ تجربات کے لیے وہ وہاں اہتمام کر کے جاتے ہیں، تو جو کچھ شخص وہاں موجود ہے اگر یا آئندہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں، اور پھر یہ ہے کہ اس سے عین قطبین پر نہ صحیح لیکن اسی طرح آپ قطبین سے ہٹ آئیں، تو یکدم نہیں ہے کہ 6 ماہ کا دن 6 ماہ کی رات آتی ہے۔ یہاں سے آپ قطبین کی طرف جائیں گے تو ایک وقت آ جائے گا، ایک مقام آئے گا جہاں 24 گھنٹے کا دن ہوگا، 24 گھنٹے کی رات ہوگی، یوں بڑھتا جائے گا نا آہستہ آہستہ، تو پھر آہستہ آہستہ بڑھتا جائے گا، تو یا کہ 3 دن 4 دن، مہینے کا دن، مہینے کی رات آئے گی سال میں ایک دفعہ، باقی چھوٹی ہوں گی اسے راتیں مہینے سے، اور ایک موقع آئے گا کہ پھر 2 مہینے کا ایک دن آ جائے گا، 2 مہینے کی رات آ جائے گی،
باقی راتیں چھوٹی بڑی ہوں گی۔ تو نتیجہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ جا کے پھر قطبین کے اوپر 6 مہینے کا دن 6 مہینے کی رات۔ تو اب کیا وہاں پر سال میں 5 نمازیں کفایت کر جائیں گی؟ تو کچھ علماء کا موقف یہ ہے کہ نماز تب فرض ہوتی ہے جب اس کا سبب پایا جائے۔ ظہر کی نماز فرض تب ہوگی جب سورج ڈھل جائے، اور جب تک ڈھلے گا نہیں نماز فرض نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو عصر کی نماز ہے تو امام صاحب کے مذہب پر سایہ اصلی کے سوا 2 مثل، اور امام صاحب کی ایک روایت اور صاحبین اور ائمہ ثلاثہ کے مذہب پر سایہ اصلی کے سوا 1 مثل سایہ ہو جائے تو نماز فرض ہوگی۔ جب تک سایہ اس مقدار کو نہ پہنچے تو عصر کی نماز فرض نہیں ہوگی۔ سورج ڈوبے گا تو مغرب کی نماز فرض ہوگی۔ ڈوبنے سے پہلے جتنا بھی لمبا دن ہو نماز مغرب کی فرض نہیں۔ عشاء کے لیے ہے کہ جو سورج ہے وہ اتنا نیچے چلے جائے کہ 18 درجے نیچے چلے جائے اور شفق ابیض غائب ہو جائے، اور صحابین ائمہ ثلاثہ کی شفق احمر غائب ہو جائے، پھر فرض ہوگی۔ اسے صبح صادق طلوع ہوگی تو فجر کی نماز فرض ہوگی، اور اس سے پہلے نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اسباب پائے جائیں گے، سباب جو وقت ہے یہ پایا جائے گا تو نماز فرض ہوگی، اگر سباب جو وقت ہے نہیں پایا گیا تو فرض نہیں ہوگی۔ تو چونکہ وہ 5 مرتبہ وہ اسباب پائے جاتے ہیں 5 نمازوں کے، یعنی ایک نماز کا ایک، دوسری نماز کا، تیسری نماز کا، سال میں 5 نمازوں کے سبب وہ ایک بار پائے جاتے ہیں، تو زیادہ 5 نمازیں فرض ہوگی۔ اس پر مزید مضبوط جو دلیل وہ دیتے ہیں وہ یہی ہے کہ جی سبب پایا جائے وقت تو نماز فرض ہوتی ہے۔ تو اس پہ امام شافعی کا جو موقف ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نماز فرض ہوگی، سبب نہیں بھی پایا گیا نا ظاہری لحاظ سے، تب بھی نماز جتنا وقت ہے اس کے حساب سے نماز اگر سال ہے تو سال کی نمازیں ان پر فرض ہوں گی۔ باقی جو ائمہ ہیں ہمارے ائمہ متقدمین ان سے کوئی روایت اس بارے میں نہیں ہے۔ ہمارے جو ائمہ متاخرین ہیں ان سے روایات ہیں، تو اس میں علامہ حلبی ہیں وغیرہ، انہوں نے زیادہ اسی پر زور دیا ہے کہ نماز فرض نہیں ہوگی۔ لندن کے اندر بھی جو برطانیہ ہے یہاں بھی سال میں کچھ ایسے ایام آتے ہیں، پہلی ہماری کتب میں تو لکھا ہے بلغاریہ کا نام لے کر کہ وہ 40 راتیں آتی ہیں جن میں عشاء کا وقت نہیں آتا۔ بہرحال کچھ راتیں ایسی ہیں جن میں وقت نہیں آتا عشاء کا، امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے مذہب پر۔ اچھا، تو اب اس حوالے سے جو زیادہ احتیاط والی رائے ہے اور دلائل کے اعتبار سے بھی الحمدللہ قوی ہے، وہ یہی ہے کہ نمازیں اندازہ لگا کر وہ 24 گھنٹے میں وہ نمازیں 5 پڑھی جائیں، اور سال میں جتنی نمازیں بنتی ہیں وہ نمازیں اتنی ہی پڑھی جائیں۔ اس میں یہ ہے کہ ایک تو ہمارے جو امام حمام ہیں صاحب فتح قدیر ان کا موقف بھی یہی ہے، اور امام شافعی جو ہیں وہ مجتہد مطلق ہیں، تو ان کا موقف بھی یہی ہے۔ اس پر ایک روایت ہے صحیح مسلم کی، نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں ایک دن سال کے برابر ہوگا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ سال کے اندر ہمیں 5 نمازیں کفایت کر جائیں گی؟ فرمایا نہیں، نمازیں تم اندازہ لگا کے سال میں سال ہی کی نمازیں پڑھو گے، وہ 5 نمازیں کافی نہیں ہوں گی سال میں۔ دن جو ہوگا وہ تو سال کا ہوگا، دن سال کے برابر ہوگا، لیکن نمازیں سال کی پڑھنی ہوں گی۔ تو وہ بھی دلیل ہے۔ اس پر میں نے ایک کافی عرصہ پہلے مقالہ لکھا تھا، تو اس پہ میں نے جو بنیادی طور پر جب دلائل دیے تو
ایک تو قرآن پاک کی وہ آیات مبارکہ جن میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے دن کام کاج کرنے کے لیے اور معاش کے لیے اور رات آرام کے لیے بنائی ہے، ان کو پیش کر کے میں نے کہا کہ کیا وہاں کے جو لوگ ہیں اگر ہیں یا ہوں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو دن ہے 6 ماہ کا بنایا ہے کہ 6 ماہ وہ کام کر لیں اور معاش کما لیں، اور پھر 6 ماہ کی رات بنائی ہے کہ وہ آرام کر لیں؟ کیا ایسا ہے؟ یا کہ تم ان کے لیے تقدیراً وقت مانو گے کہ وہ 24 گھنٹے کے اندر کچھ وقت ان کا معاش کا ہو جس کو آپ دن قرار دیں، کچھ وقت آرام کا ہو جس کو آپ رات قرار دیں؟ دوسری بات جو قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اگر شوہر فوت ہو جائے عورت کتنی عدت گزارے گی؟ 4 مہینے 10 دن تو 10 دن یہ تو ہو گیا 10 سال، 10 دن 10 سال ہے تو 4 مہینے، تو اگر مہینہ 30 کا ہو تو 4 مہینے کتنے کے بنے؟ 30 اور 30 120 ہو گئے، 4 اور 130 بن گئے، کل 130 دن بنے۔ تو اگر آپ 29 کا لے لیں تو 4 کم کر لیں، تو اب 130 سال عدت گزارے گی عورت، یہ مطلب بنے گا۔ اور روزے ان پہ فرض نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ کیسے رکھیں گے؟ اگر 6 مہینے کا دن ہے تو 6 مہینے کا روزہ رکھ سکتے ہیں، اور اگر 6 مہینے کی رات ہے رات میں روزہ کیسے رکھیں گے؟ اسی طرح جو موضوع کی مدت ہے، موضع اگر مسافر ہے تو وہ 3 دن 3 رات مسا کرے گا، مقیم ہے وہ 1 دن 1 رات مسا وہ کرے گا۔ تو اس طرح کی وہ احادیث جن کے اندر وہ ایام کی تعیین آئی ہے، تو ان ایام کے لحاظ سے کوئی حکم شرعی بیان کیا گیا ہے، تو میں نے کہا آپ بتائیں وہاں پر پھر اس کی کیا صورت ہوگی؟ عورت عدت کیسے گزارے گی؟ اور رمضان کے روزے پھر ان پر وہ کس طرح وہ رکھیں گے، اور باقی جو احکام ہیں ان پر کیسے عمل ہوگا؟ تو یہ صورت جو آپ کہہ رہے ہیں یہ نہیں ممکن ہے۔ ایک سبب حقیقی ہے، ایک سبب تقدیری ہے۔ وہاں حقیقی طور پر طلوع غروب نہیں پایا جاتا، لیکن وہاں تقدیراً آپ کو طلوع غروب ماننا پڑے گا، اور وہاں آپ کو سال کے اندر جتنے دن بنتے ہیں 365 اور 366 وہ دن کو وہاں ماننے پڑیں گے، اسی حساب سے کیلنڈر بنانا پڑے گا، اور کیلنڈروں کے اوقات کے لحاظ سے آپ کو وہاں کی نمازیں اور وہاں کے اسی حساب سے روزے اور اسی طرح دیگر احکام پر عمل، اور اسی طرح جو عدت ہے وہ بھی اسی طرح گزارے گی۔ یہ نہیں کہ عورت یا پاکستان میں آ جائے تو پھر کہ اس کی عدت جو ہے نا وہ پوری ہو جائے گی 4 مہینے 10 دن کے اندر، یعنی سال نصف سال کے بھی کم حصے میں اگر وہاں چلی جائے کوئی عورت تو اس کی عدت 130 سال ہو جائے، اس کی عمر سے بھی زیادہ۔ پھر یہ ہے کہ امام ابن حمام کا موقف بھی یہی ہے، پھر امام شافعی وہ مجتہد مطلق ہیں ان کا موقف یہی ہے، اور پھر یہ ہے کہ یہ موقف زیادہ احتیاط والا ہے اور عقل اس کو زیادہ قبول کرتی ہے۔ اور حدیث میں جو فرمایا گیا کہ سال کا دن ہوگا قرب قیامت میں تو نمازیں تو پوری سال کی پڑھو گے، وہ حدیث بھی اس کی مؤید ہے۔ تو اس لیے میں نے اپنا ایک مقالہ لکھا تھا، اس میں یہ موقف اختیار کر کے اس پہ دلائل دیے تھے، اور جو مقابلے میں موقف ہے اس کے جوابات میں نے دیے تھے۔ تو یہاں پر یہ فرمایا کہ یہاں نارمل دن رات ہیں تو وہاں پر پھر دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، اور جہاں دن رات نارمل نہیں ہیں وہاں پر اسی حساب سے دن رات مقدر مانے جائیں گے، اور دن رات مان کے ان کے اندر نمازوں کے اوقات روزوں کے اوقات مقدر مانے جائیں گے، اور ان کے اعتبار سے وہاں کے لوگ جو ہیں وہ روزہ بھی رکھیں گے اور نمازیں بھی پڑھیں گے۔ باب اتباع الجنائز من الایمان، اگلا باب ہے کہ جنازے کے پیچھے چلنا یہ ایمان میں سے ہے۔ ویسے بھی پیچھے چلنا چاہیے، یہ ہمارے ائمہ کا یہی موقف ہے کہ جنازہ چل رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے چلے، اور جس میں لفظ اتباع کے آئے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ امام اپنا جنازے کے آگے آگے چلنا چاہیے، ہمارا موقف ہے کہ پیچھے چلنا چاہیے۔ آگے کوئی چلتا ہے تو اتنی دور آگے چلا جائے کہ پھر وہ ان میں شمار نہ ہو، وہ الگ ہو جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کے جنازے کے پیچھے چلے اس حال میں کہ وہ صاحب ایمان ہو اور حصول ثواب کی نیت رکھتا ہو،
تو وکانا ماہو، اور پھر وہ جنازے کے ساتھ رہے یہاں تک کہ جنازے پر نماز جنازہ پڑھی جائے اور اس کی دفن سے تدفین سے فراغت پا لی جائے۔ تو اب وہ شخص جو ہے وہ یرجع من الاجری بقراءتین، وہ 2 قراءت اجر لے کر واپس لوٹے گا، اور ہر قراءت احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ وہ 2 قراءت اجر لے کے واپس لوٹتا ہے اور ہر قراءت احد پہاڑ کے برابر ہے۔ احد مدینے میں معروف پہاڑ ہے جو آپ جانتے ہو۔ ومن صلی علیہا، اور جس نے میت پہ جنازہ تو پڑھا پھر وہ لوٹ آیا اس کے دفن کیے جانے سے پہلے، تو اب وہ شخص جو ہے نا وہ 1 قراءت اجر لے کر واپس لوٹتا ہے۔ مطلب ہوا کہ جو جنازے میں شرکت کرے گا اس پہ 1 قراءت اجر ہے، اور تدفین میں شرکت کرے گا اس پر بھی 1 قراءت اجر ہے۔ اب یہ دونوں کام کرے گا تو 2 قراءت اجر ہے، اگر 1 کرے گا تو 1 قراءت اجر ہے، اور 1 قراءت بھی کوئی عام معمولی نہیں ہے، احد پہاڑ کے برابر ہے۔ تو امام بخاری نے باب یہ قائم کیا ہے کہ یہ ایمان میں سے ہے، یعنی ایمان کے جو شعبے ہیں، شاخیں ہیں، ایمان کے جو اعمال ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ جنازے کے ساتھ اس کے پیچھے چلنا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ظاہر کم و بیش ہوتی ہیں، کبھی آپ شرکت کرتے ہیں جنازے میں، کبھی نہیں کرتے، کبھی تدفین میں شرکت کرتے ہیں، کبھی نہیں کرتے۔ تو اس عمل میں کمی بیشی جو ہے اس سے ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے، ادھر یہ اشارہ فرما رہے ہیں امام بخاری علیہ رحمہ۔ تو ہم بتا چکے ہیں کہ جو کامل ایمان ہے جس کا جز اعمال بھی ہیں، تصدیق اور اقرار اور اعمال تینوں جیسے ایمان کے اجزاء ہیں، وہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ باب خوف المؤمن ان یحبط عملہ وہو لا یشعر، یہ باب اس بارے میں ہے کہ مومن ڈرتا رہتا ہے، مومن کو خوف لاحق ہوتا ہے اس بات سے کہ کہیں اس کا عمل وہ ضائع نہ کر دیا جائے اور برباد نہ ہو جائے، اس حال میں کہ اس کو شعور اور خبر ہی نہ ہو۔ یعنی مومن ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو کی غیر شعوری میں اور اس کو پتہ ہی نہ ہو اور اس کا عمل کیا ہو جائے، ضائع ہو جائے۔ قرآن باب میں فرمایا نا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ لوگ جو دینا ہوتا ہے اللہ کی راہ میں وہ دیتے ہیں اس حال میں کہ اندر سے ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں، اس خیال سے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، اور وہاں جا کے پھر پتہ چلے گا، ایسا نہ ہو کہ وہاں جائیں تو پتہ چلے کہ ہم نے جو صدقہ کیا، جو نیک عمل کیا وہ قبول ہی نہیں ہوا۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ مومن کو خوف رہتا ہے کہ کہیں اس کا عمل ضائع نہ ہو جائے، اسے شعور نہ ہو۔ تو یہی بات یہ بیان کی گئی ہے نا سورۃ المومنون کے اندر، کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ ڈرتے رہتے ہیں، نیک عمل کرتے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عمل ہمارا اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہ ہو اور یہ رد کر دیا جائے۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، وہ ہر وقت اپنے رب کی خشیت میں رہتے ہیں اور برے حساب کا خوف اور کھٹکا ہر وقت انہیں لگا رہتا ہے، دامن گیر رہتا ہے۔ تو آگے فرما رہے ہیں قال ابراہیم التیمی، ماں بخاری کہتے ہیں کہ ابراہیم تیمی انہوں نے کہا، یہ واعظ تھے اور یہ بڑے عبادت گزار تھے اور تابعی ہیں، تو وہ لوگوں کو واضح نصیحت کیا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں مارا تو قولی علی عملی، میں نے اپنے قول کو اپنے عمل پر پیش کیا، اپنی گفتگو کا اپنے عمل سے موازنہ کیا کہ کیا ان میں مطابقت ہے، جو میں کہتا ہوں لوگوں کو کیا خود بھی کرتا ہوں۔ تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو نیکی پر عمل کرنے سے دور رکھتے ہو اور بلائی رکھتے ہو، حالانکہ تم اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو، تو کیا تمہیں عقل کوئی نہیں؟
تو واعظ ہو لوگوں کو امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے اور بڑی بڑی باتیں کرے، لیکن خود اس کا ان باتوں کے مطابق عمل نہ ہو تو اس کو ڈرنا چاہیے۔ جیسے یہ ابراہیم تیمی ہیں، ان کا عمل یہ نہیں تھا کہ موافق نہیں تھا، یہ ان کے اندر خشیت الہی تھی، یہ اس کا تقاضا تھا۔ کہتے میں نے اپنے قول کو اپنے عمل پر پیش کیا، اور اپنے قول اور عمل کا جب موازنہ کیا تو ما اراد، نہیں پیش کیا میں نے اپنے قول کو اپنے عمل پر، الا مگر خشیت، مجھے خوف لاحق ہوا، ان اکون مکذبا، کہ کہیں میں جھوٹا تو نہیں ہوں۔ مکذباً بھی ہو سکتا ہے، مکذباً بھی ہو سکتا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا قول کچھ اور ہے اور میرا عمل کچھ اور ہے، اور میرا قول جو ہے اور میرا عمل میں مطابقت نہیں ہے۔ مجھے اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں میں سوچتا رہتا ہوں کہ میں لوگوں کو جو بات کرتا ہوں تو میرا بھی عمل اس پہ عمل ہے کہ نہیں، تو مجھے ڈرتا رہتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جھوٹا ہوں، لوگوں کے سامنے بڑی وہ باتیں کرتا ہوں نیکی کہ خود اس پہ عمل نہیں کر رہا، تو میں تو پھر جھوٹا قرار پایا اس لحاظ سے، تو اس کا خوف رہتا ہے۔ یہ ان کے نیک ہونے کی علامت ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا تھا، ترمذی کی حدیث ہے کہ وہی آیت جو میں نے ابھی پہلے پڑھی تھی کہ وہ لوگ جو دینا ہوتا ہے اللہ کی راہ میں، جب وہ دیتے ہیں تو وہ ڈرتے ہیں، ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا وہ لوگ جو نیکی کرتے ہوئے، صدقہ کرتے ہوئے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں، تو وہ لوگ چور ہیں یا شرابی ہیں یا زانی ہیں؟ زانی، شرابی اور چور لوگ ہیں جنہیں ڈر لگا رہتا ہے۔ فرمایا نہیں ہے صدیق کی بیٹی، وہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، نیک لوگ ہیں، ڈرتے اس وجہ سے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو وہاں جا کے پتہ چلے کہ جو ساری نیکیاں کی تھی زندگی میں وہ تو اللہ کو قبول ہی نہیں ہوئی اور مقبول ہی نہیں ہوئی، وہاں خالی ہاتھ ہو جائیں، سارے عمل پتہ چلے وہ برباد ہو گئے، انہیں خوف لگا رہتا ہے۔ تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ خوف اور خشیت میں رہتے ہیں، وہ یخافون سوء الحساب، برے حساب کا خوف لگا رہتا ہے۔ تو یہ ابراہیم تیمی جو آئے تھے، یہ کہتے ہیں میں نے جب بھی اپنے قول کو اپنے عمل پر پیش کیا تو مجھے خوف لاحق ہوا کہ کہیں میں جھوٹا تو نہیں ہوں، کہ میرا قول کچھ اور ہو، میرا عمل کچھ اور ہو۔ کہتے ہیں امام بخاری رحمہ ابن ابی ملیکہ، انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، عبداللہ بن عبید اللہ ان کا نام ذکر کیا گیا ہے، تو کہتے ہیں کہ ابن ابی ملیکہ نے کہا، ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 30 صحابہ کرام علیہم رضوان کو پایا ہے، ان کی صحبت کا مجھے موقع میسر آیا ہے۔ کلہم یخاف النفاق عن نفسہ، وہ جو 30 صحابہ جن سے میری ملاقات ہوئی ہے، جن کی میں نے صحبت پائی ہے، وہ 30 کے 30 سارے کے سارے ہی وہ اپنے اوپر نفاق کا خوف رکھتے تھے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں کہ زبان سے کچھ اور کہہ رہا ہوں، میرا عمل کچھ اور ہو، کیونکہ یہی تو نفاق ہے نا، کہ زبان کا اور عمل کا تضاد، یہ نفاق ہے۔ جس طرح دل میں کچھ اور ہو، زبان پہ کچھ اور ہو، یہ نفاق ہے، اسی طرح زبان پہ کچھ اور ہو، عمل پہ کچھ اور ہو، یہ بھی نفاق ہے۔ تو وہ 30 صحابہ سے میں نے ملاقات کی، 30 صحابہ کو پایا، سارے کے سارے اپنے اوپر نفاق کا خوف رکھتے تھے۔ تو دیکھو نا، جس کو خوف ہوتا ہے نا وہی بندہ بچتا ہے۔ آپ سفر کر رہے ہیں اور آپ کو خوف ہے کہ مجھے جناب میری کوئی جیب نہ کاٹ لے، تو آپ بار بار اپنی جیب پہ نظر رکھو گے اور اندیشہ رکھو یہ سامنے والا جو شخص ہے پتہ نہیں یہ کیسا شخص ہے، کیا اس کا ارادہ ہے، تو آپ اس طرح رہو گے تو آپ محفوظ رہو گے۔ اور جو بے فکر ہو جائے گا، بیٹھے آرام سے، تو اس کو پتہ ہی نہیں چلا اس کا کیا کچھ نکال دیا، جب اترنے کا موقع آیا تو پتہ چلا میرے پیسے کدھر گئے، میرا موبائل کدھر گیا۔ تو یہ جو مومن ہوتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ میرا پاس ایک قیمتی ایک دولت ہے ایمان کی، تو خبیث شیطان پیچھے لگا ہوا ہے، تو کسی وقت بھی وہ بے خبری کے عالم میں وہ ڈاکہ ڈال سکتا ہے، اس لیے وہ ہر وقت چکنے رہتے ہیں، تو وہ ڈرتے رہتے ہیں، تو پھر وہ ان کا ایمان محفوظ رہتا ہے۔ دولت کی حفاظت میں تو سبھی کوشاں ہیں، حفظ ایمان کا تصور ہی مٹا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ حفاظت ایمان کا تصور ہی لوگوں میں نہیں رہا۔ دولت کی حفاظت کے لیے تو بڑے سیکورٹی گارڈ رکھے ہیں اور بینکیں بنائی گئی ہیں، وہاں پیسہ رکھ لیں، پھر سیکورٹی گارڈ ہیں اور بہت سارے انتظامات ہیں حفاظت کے، اور پھر وہ سنبھال کے رکھنے کے لیے بڑے تالے اور بہت ساری چیزیں ایسی آ گئی ہیں کہ جو آپ بڑا سیف کر سکتے ہیں، محفوظ کر سکتے ہیں۔ تو دولت کی حفاظت کی تو بڑی فکر ہے،
ہر ایک کو فکر ہے، چھوٹے بڑے کو فکر ہے، مرد و عورت کو فکر ہے، دن رات فکر ہے، کیا ایمان کی حفاظت کی کوئی فکر نہیں ہے؟ ایمان جو ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ ضائع ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو ان کے پاس قیمتی ایمان کی دولت ہوتی ہے جس کی حفاظت کے لیے وہ فکر مند رہتے ہیں۔ اس لیے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز کے آپ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ کل عید کا دن ہے، کل عید کا دن ہے، اور سارے بڑے خوش خوش نظر آ رہے ہیں۔ میرے لیے تو عید کا دن وہ ہوگا جس دن میں اپنا ایمان محفوظ لے کے دنیا سے چلا جاؤں گا۔ تو جب تک ایمان محفوظ لے کے دنیا سے نہیں چلا جاتا تو اس سے پہلے کیا پتہ ہے؟ بڑے بڑے اجلہ جو گزرے ہیں، بزرگ گزرے ہیں، تو وہ ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں ہمارا ایمان سلب نہ ہو جائے۔ سلب ایمان کا خوف انہیں لگا رہتا تھا ہر وقت، کیونکہ یہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے ایمان کو شیطان نے سلب کر دیا، ضائع کر دیا۔ بڑے بڑے عابد، بڑے بڑے زاہد، تو وہ بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے اور ان کا ایمان جاتا رہا۔ تو جو لوگ ہیں جس قرآن میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے صرف وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ اللہ کی خفیہ تدبیر سے صرف خسارہ پانے والے لوگ وہی بے خوف ہوتے ہیں۔ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ۔ تو اللہ کی خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا ہے ہمیں نہیں پتہ۔ کتنے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گئے اور پھر حالت ارتداد میں مر گئے۔ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، حالت کفر پہ مر گئے۔ نیک بنے، توبہ طائب ہوئے، بہت زیادہ نیکی میں شہرت کی اور پھر شہرت حاصل کی اور پھر جناب وہ نیکی سے راستے سے ہٹ گئے، گمراہی کی طرف چلے گئے، گناہوں کی طرف چلے گئے۔ تو انما الاعمال بالخواتیم، تو اعمال کا مدار جو ہے وہ خاتمے پر ہے، جیسا خاتمہ ہوگا ویسا آخرت کے اندر انجام ہوگا۔ ما منہم احد یقول انہ علی ایمان جبرائیل و میکائیل۔ کہتے ہیں ان میں سے یعنی 30 صحابہ کو پایا علیہم رضوان، سب کے سب اپنے نفس کے اوپر نفاق کا خوف رکھتے تھے، اور ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا تھا کہ وہ جبریل اور میکائیل کے ایمان پر ہے۔ اصل میں یہ تعریض ہے، ایک اعتراض ہے اشارتاً کنایتاً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اوپر، امام بخاری کی جانب سے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے وہ ایک بات منقول ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ میرا جو ایمان ہے وہ جبریل اور میکائیل کے ایمان کی طرح ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ میرا ایمان جبریل اور میکائیل کے ایمان کی مثل ہے۔ کا ایمانی جبرائیل و میکائیل، یہ میں کہتا ہوں جو میرا ایمان ہے وہ جبریل اور میکائیل کے ایمان کی طرح ہے، یہ نہیں کہتا کہ ان کے ایمان کی مثل ہے۔ پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ ایک ہوتی ہے یعنی مماثلت، جیسے حدیث میں بھی آیا ہے ماسلن یدن بیدن، تو مماثلت ہوتی ہے من کل الوجوہ، من ہر صفت کے لحاظ سے، ہر وصف کے لحاظ سے پوری برابری وہ ہوتی ہے مماثلت۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ برابری کی نفی کی ہے کہ جیسے ان کو ایمان کے سلب کا خوف ہی نہیں، یعنی یہ تو نہیں کہنا چاہیے خوف نہیں ہے، خوف ہو سکتا ہے، ہو فرشتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، لیکن ان کا ایمان سلب تو نہیں ہوگا نا، کیونکہ وہ معصوم ہیں، وہ اللہ جو حکم دیتا وہی کرتے ہیں نا، اس کا خلاف نہیں کرتے، قرآن میں صراحت موجود ہے۔ تو جو فرشتے ہیں ان کا ایمان ایسا ہے کہ اس میں اس کے سلب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو بندے کا ایمان ہے اور جو غیر معصوم ہے ان کا ایمان تو سلب ہو سکتا ہے۔ تو اگر ایمان وہ ہمارا جو ہے وہ من کل الوجوہ ان کے ایمان کے مماثل ہو تو پھر تو یہ بھی لازم آئے گا کہ جیسے ان کا ایمان سلب نہیں ہو سکتا ہمارا بھی سلب نہیں ہو سکتا۔ تو امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے
ان کے ساتھ جو تشبیہ میں نفی کی ہے وہ نفی کی ہے اس اعتبار سے کہ ان کا ایمان سلب نہیں ہو سکتا، ہمارا سلب ہو سکتا ہے. اور جو کہا کہ ان کی مانند ہے تو وہ ہے یقین میں، تیقن میں، کہ جس طرح ان کو یقین ہے ہمیں بھی یقین ہے، جیسے ان کو کوئی شک نہیں ہے ہمیں بھی کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے، آگے یقین کے درجات ہیں، لیکن شک نہ ہونے میں میرا ایمان ان کی طرح ہے، اور سلب اور زوال ممکن نہ ہو اس میں میرا ایمان ان کے ایمان کی طرح نہیں ہے. یہ قول امام حنیفہ سے منقول ہے، لیکن خلاصہ کے اندر یہ قول نقل کیا گیا کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں یہ کہوں کہ میرا جو ایمان ہے وہ جبریل میکائیل کے ایمان کی طرح ہے. ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ جس پر وہ ایمان لائے ہیں اس پر میں بھی ایمان لایا ہوں. تو اب یہاں پہلا جو قول ہے اس کی توجیہ میں نے بتا دی، لیکن اگر یہ بات لی جائے کہ امام صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ میں یہ نہیں پسند کرتا کہ یہ کہا جائے کہ میرا ایمان جو ہے وہ ان کے ایمان کی طرح ہے، وہ طرح سے بھی منع کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ جس پر ان کا ایمان ہے ان پر ہمارا ایمان ہے. تو اس لیے امام حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا کہ اگر یہ قول ہے ہی نہیں تو پھر تو بالکل ہی اعتراض نہیں ہو سکتا. اگر ہو بھی تو وہ من کل الوجوہ ہمارا ایمان ان کی مثل ہو جائے، اس کی وہ نفی فرما رہے ہیں واضح طور پر، اور جس کے ساتھ جس بات میں وہ تشبیہ دے رہے ہیں تو وہ صرف وہ ہے کہ شک نہیں ہے. ٹھیک ہے، بات جو ہے نا وہ آپ کا مکمل ہو گئی ہے، پیریڈ مکمل ہو گیا ہے آپ کا. انشاءاللہ بقیہ بات اگلے پیریڈ میں پھر کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.